حضرات اور بالخصوص ہری پور کے خواتین و حضرات اور ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں، السلام علیکم۔ میرا نام عمر ایوب خان ہے اور میرے ساتھ اکبر ایوب خان صاحب بھی ہیں، یوسف ایوب خان صاحب بھی ہیں، ارشد ایوب خان صاحب ہیں، راجہ تشام صاحب ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ہمارے نواز خان صاحب ہیں شانگلہ سے، ہمارے باقی ساتھی بھی ادھر موجود ہیں، فیصل ترک صاحب ہیں ہمارے تحصیل کے صدر، ہم لوگ یہاں پہ لیار خان ہیں ہمارے جنرل سیکریٹری ضلع کے پاکستان تحریک انصاف کے، ہم لوگ آج یہاں پہ موجود ہیں اس چیز کو باور کرانے کے لیے کہ حلقہ NA-18 کا ضمنی انتخاب کل رات چوری ہوا اور اس کو چوری کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور ریٹرننگ آفیسر نے۔ وہاں پہ آپ کو ایک کمپلیٹ میں پکچر تصویر دکھا دیتا ہوں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری لیڈ تقریباً 35 سے 40 ہزار اس وقت بھی موجود ہے۔ ہم لوگ اپنے جو ہمارے موجودہ فارم 47 ہیں، فارم 45 فارم 45 جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس تقریباً سارے کے سارے آ چکے ہیں اور اس وقت ہم لوگ کمپلیٹ رزلٹ خود ٹیبلیٹ کریں اور اگلے 1-2 دن میں وہ ہم لوگ لوڈ بھی کر دیں گے ویب سائٹس پہ اور وہ موجود ہوگا۔ اور میں سارے لوگوں کو نوجوان بچے اور بچوں کو میں ارج کروں گا، ان کو میں زور لگاؤں گا کہ وہ یہ ضرور کریں کہ جو سرکار کا RO آفس کا جو ویب سائٹ پہ رزلٹ آ رہا ہے اور اپنا لوڈ کیا ہوا جو فارم 45 ہے اس کو کمپیئر کریں۔ جہاں پہ ہماری یا 500-550 کی لیڈ ہے اس کو انہوں نے چینج کر کے اور ہمارے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھا مسلم لیگ نون کا اس کی جیت میں انہوں نے ٹرانسفر کیا کیونکہ وہاں پہ وہ ہارا ہوا تھا، پہلی بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ چرانے کی وجہ کیا تھی۔ یہاں پہ امیدوار شہناز عمر ایوب صاحبہ تھی، وزیر اعظم عمران خان کی نامزد کی ہوئی امیدوار۔ ہماری الیکشن مہم جس میں ہم سارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی بھائی ان کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ہر کسی نے دن رات ایک کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی فیملی نے، ہمارے اتحادیوں نے، باقی لوگوں نے، اور بھرپور کیمپین ہوئی تھی۔ ایسی کیمپین اور ایسی فضا میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی اور یہ میرا 9واں الیکشن ہے جو میں براہ راست کر رہا ہوں۔ اپنے مرحوم والد صاحب کے ساتھ ان کی 3 الیکشن میں نے کیے اور ایسی فضا اور ایسی مہم میں نے کبھی نہیں دیکھی جتنی بہترین طریقے سے کنڈکٹ کی گئی۔ یہاں پہ جس وقت رزلٹ آنے شروع ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان مطلب ٹی وی پہ اور ٹی وی میڈیا چینلز پہ اچانک وہ رزلٹ رکنے شروع ہوئے۔ ہمارے پاس دھڑا دھڑ فارم آتے رہے، ہم لوگ اپلوڈ کرتے رہے، اناؤنس کرتے رہے ٹی وی پہ، انہوں نے وہ روک دیا۔ اور اس کے بعد جہاں پہ RO کے آفس میں یوسف ایوب خان صاحب وہاں پہ موجود تھے، ہمارے باقی بھی ساتھی موجود تھے اور ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو RO کے آفس میں کچھ اور ہی رزلٹ آ رہا ہے، بلکہ ہمارے ایک الیکشن ایجنٹ ساتھی نے کہا جی کہ یہ رزلٹ یہاں پہ RO کو انہوں نے بتایا ریٹرننگ آفیسر کو کہ جی یہ آپ دیکھیں اس میں تو ہمارے پاس جو فارم 45 ہے اس پہ کچھ اور ہے اور آپ کا اسکرین پہ کچھ اور آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے دیں، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ تو نے کہا جی یہ ابھی ٹھیک کر دیں۔ اس کا نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم لوگ ان پٹ کر کے آن لائن ہوگا اور کنسالیڈیشن کی وقت کریں گے۔ تو یہ ریگنگ پروسیس، یہ انجینئرنگ پروسیس پاکستان کی عوام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے میرے ساتھیوں، خواتین و حضرات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری ہماری ٹوٹلی اس وقت انہوں نے توڑ کے رکھ دی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ادارے سب کے سب جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہیں۔ الیکشن پروسیس، سکندر سلطان راجہ کے بارے میں ہم لوگ پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ان کو جس وقت کیپٹن صفدر آ کے یہاں پہ اناؤنسمنٹس کر رہا تھا پنجاب میں اور KP میں اور ہری پور میں، وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب حویلیہ میں ایک دوسرے ضلع میں انہوں نے صرف تنبیہ کی اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، تو اس پہ انہوں نے نوٹس لے لیا۔ تو اور یہاں پہ مرتضیٰ جاوید عباسی نے آ کے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے پولیس کے حوالے سے بھی کہ جی میں آپ کو گھسیٹوں گا، آپ کی وردیاں پھاڑوں گا، تو اس کے اوپر صرف 40,000 کا اپنا جرمانہ عائد کر دیا۔ تو یہ دوہرے معیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور لہٰذا پولیٹیکل پارٹی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو اوورآل یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نیکسٹ سٹیپس کیا ہوں گے، اور ہماری لیڈرشپ اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگلے سٹیپس کیا ہونے چاہیے۔ کیونکہ جس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو تو اسے بہتر ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف ایک اپنے، جس طرح ایک سرکاری ملازم اپوائنٹ اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ کر دیا کریں، جس طرح مجلس شورا تھا ضیاء صاحب کے ٹائم پہ کہ جی فلانے لوگ ہیں، یہ بس ہو گئے ہیں MLAs اور MPs، ختم ہوگی بات، کوئی تردد نہیں ہوگا، کسی کو عوام کی ووٹ کی کوئی وقت نہیں رہی۔
تو اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، بہت شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ مینڈیٹ تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اور ہم نے الیکشن صرف ایک وجہ سے ہمیں اتھارٹی ملی تھی کہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، ایک ہمیں اتھارٹی ملی تھی، اجازت ملی تھی، اور ایک لاہور میں حماد اظہر صاحب کی سیٹ پہ جہاں پہ ان کے والد محترم انتقال کر گئے تھے، پروو ہو گیا کہ الیکشن ہم لوگ الحمدللہ بھاری اکثریت سے جیتے ہیں۔ جیت ہماری ہے، ہمارے آپ آفیسز میں آئے، مطلب ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی تھی، جیت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی، پر مینڈیٹ کسی اور نے چرایا ہے، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم نے ریٹرننگ آفیسر کو بھی درخواستیں سبمٹ کرا دی ہیں، ریکاؤنٹ کے حوالے سے بھی، ہمیں اٹیسٹڈ فارم 45 کے حوالے سے بھی، اور باقی چیزیں بھی کہ کنسولیڈیشن پروسیس روکا جائے، اور جب تک اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی ہے، اور ہم لوگ آخری ممکنہ حد تک عدالتی چارہ جوئی اور کارروائی ہم لوگ ضرور کریں گے۔ میں آخر میں پھر ایک بار پاکستان کے غیور خواتین و حضرات، اور بالخصوص میرے ہری پور کی خواتین و حضرات جو ہیں، سب کو، نوجوانوں کا دل کی تہہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بھرپور مہم چلائی، وزیر اعظم عمران خان کے مشن کو آپ نے آگے لے کے گئے، آپ نے ہمارے مخالفین کو دن میں تارے دکھائے، اتنی بہترین کیمپین تھی، اور ایک دن انشاءاللہ یہ سچ جو ہے یہ سامنے ضرور آئے گا کہ یہ الیکشن ٹیکنیکل طریقے سے کس طرح چرایا گیا۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو یوسف۔ الیکشن ایجنٹ تھا شہناز بی بی کا، تقریباً آدھا گھنٹہ میں ادھر بیٹھا ہوں، میں نے محسوس کر دیا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے، ایک فرم ارادہ، کہ چاہے کچھ بھی ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے جیتنے نہیں دینا۔ ہر حربہ وہ شخص جون سا بیٹھا ہوا تھا، ایک انتہائی تھرڈ کلاس کرپٹ بائسڈ الیکشن کمیشن کا نمائندہ، اور وہ عجیب و غریب قسم کی ایکٹنگ بھی کر رہا تھا، کنفیوز بھی تھا۔ نہ وہ ہمارے پہلے میں لے کے گیا اپنے فارم 45 فوٹو اسٹیٹ کر کے 513، کہتا جی میں فوٹو اسٹیٹس نہیں مانتا، تو میں نے کہا میں آپ کو 10 منٹ میں اوریجنل جون سے فی الحال ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں 513 600 میں سے میں لا کے دیتا ہوں، تو کہتا نہیں اس کو بھی میں نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا مانتے کس چیز کو ہیں؟ کہ جی مجھے جو پریزائڈنگ آفیسر اپنے ہاتھ سے دے گا میں اس کو مانوں گا۔ تو میں نے کہا چلیں کمپیئر تو کر دیں، ہمارے فارم جو سے ہیں آپ کے اسی پریزائڈنگ آفیسر کے باقاعدہ طور پہ سائن ہوئے ہیں۔ کہتا میں نہیں مانتا۔ تو یہ حالات تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں اب یہ ساری پریمیسز میں، پتہ نہیں شاید آپ ادھر تھے یا نہیں تھے، 2000 سے زیادہ پولیس ڈپلائی تھی، فوج تھی، رینجرز تھی، ایف سی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کون تھا؟ میں تھا، یہ راجہ احتشام تھا، اور ساجد محمود تھا۔ 3 آدمی ہم پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ہزاروں پولیس، جیسے پتہ نہیں کوئی ہم ادھر کوئی حملہ کرنے والے ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا کہ اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ تو میں نے کبھی زندگی بھی نہیں دیکھی۔ خندق باقاعدہ کرٹس گراؤنڈ میں، آپ کل صبح ضرور، خندق ہے جیسے کوئی جنگ لگ گئی ہے پاکستان اور ہندوستان کی، مورچے بنے ہوئے ہیں، تارے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ادھر یہ ہوتا تھا ڈگری کالج میں، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ اس کو شفٹ کر کے ادھر لے کے گئے؟ وجہ کیا تھی کہ RO الیکشن کمیشن کا لگایا گیا؟ پہلے تو یا جج ہوتے تھے یا ڈپٹی کمشنر یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے یہ، اور اس شخص کو الیکشن سے کچھ دن پہلے ٹرانسفر کر کے ادھر لایا گیا اسی پرپس کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا ننگے طریقے سے انہوں نے یہ دھاندلی کی ہے۔ ہمیں بڑا فخر ہے اپنے لوگوں پہ، اللہ کے فضل سے 100% نہیں 110% ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بھاری اکثریت سے ہری پور کے لوگوں نے مینڈیٹ دی ہے، ووٹیں دی ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کمپیوٹر کے MNA ہیں، لوگوں کے MNA نہیں ہیں۔ تو احتجاج بھی آج ہم نے کیا ہے، کیونکہ پہلا دن تھا، 5 بجے 4:30 5 بجے ہم سارے اپنے گھروں کو گئے ہیں۔ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ فیوچر میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ چپ کر کے ہم نے نہیں بیٹھنا، عدالت بھی جائیں گے، روڈز پہ بھی آئیں گے، ہر قسم کا احتجاج کریں گے۔ اور جیسے عمر ایوب خان نے کہا
بہت گھٹیا قسم کا رول تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا. یہ جتنے آئے ہوئے ہیں چاہے وہ پولیس کا افسر ہے کوئی یا ڈپٹی کمشنر ہے, انتہائی بزدلانہ. اور ہم ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ ڈسٹرکٹ کے انچارج ہیں, ہم آپ کو غلط کام نہیں کہہ رہے, کم از کم آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اس کو آپ روکیں. لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے, کوشش بھی صحیح طرح نہیں ہوئی. تو یہ سچویشن ہے. تو اس سچویشن میں مجھے بتائیں اگر یہی حالات رہیں تو پاکستان میں کون الیکشن لڑے گا, کیسے الیکشن کوئی لڑے گا اس قسم کے حالات. تو ایک شخص کے پاس ایک ہی اس کے آرڈنری آدمی کے پاس ایک ہی اختیار ہوتا ہے, وہ اس کی ووٹ, وہ اختیار بھی ختم ہو گیا. یہ ہماری توہین نہیں ہوئی, یہ جن لوگوں نے ووٹ دی ہے یہ دوسری دفعہ اس کی توہین ہو رہی ہے ہری پور میں بدقسمتی کے ساتھ. تو بس یہی باتیں تھیں. ان کے اندر گیٹ جاتا ہے, وہاں پہ وہ گلی ہے, روڈ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے مختلف بیریکیڈز لگائی ہوئی تھی. اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے, میں اور اکبر ایوب خان صاحب گاڑی میں تھے, یوسف ایوب خان صاحب اندر تھے, بعد میں ارشد ایوب خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ادھر آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو جب پتہ لگا کہ وہاں پہ باہر مجمع کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے ہمارے دیکھی اپنی رائفلیں تان دیں, اور وہاں پہ سیدھا انہوں نے اپنی پوزیشنیں, وہ جو خندق ہے اس سائڈ پہ انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی تھی. اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ابھی کوئی حادثہ ہونے والا ہے, اور ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے معصوم شہریوں کو, ہمارے معصوم ساتھیوں کو وہ گولی مارے, اور ایک فالس فلیگ آپریشن جس طرح کہ 9 مئی کا ہوا تھا اس طرح کا کوئی آپریشن نہ کر دیں, اور الٹا ہمارے لوگوں کے اوپر وہ کر دیں. کیونکہ اس دن, کل کے دن کے لیے بھی ان کو سول ڈیفنس فورسز کو یہ اختیار دیا ہوا تھا میجسٹریٹ کا, اور اینٹی ٹیررزم لا کا اختیار بھی ان کو دیا ہوا تھا. اس چیز کو ہم نے اپنی عوام کو بھی بچانا تھا, ایک ناگزیر ایک کسی قسم کے حادثے سے بھی بچانا تھا, اور ہم نے اپنا مینڈیٹ لینا تھا. تو یہ ایک بہت ٹرکی سچویشن تھی. اور اس بار, پچھلی بار تو عوام کی طاقت زیادہ تھی, وہاں پہ فورسز کم تھی کیونکہ پورے ملک میں الیکشن ہو رہا تھا. اس بار تو انہوں نے سب کا سب دار و مدار, ہزاروں لوگ وہاں پہ سول ڈیفنس کے وہیں پہ کیے ہوئے تھے. کس کے لیے؟ کہ مینڈیٹ ہری پور کی عوام NA18 کا چرایا جائے. اور یہ اس لیے چرایا جائے کہ نون لیگ کو, جو آپ کی خونی لیگ ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی سے ان کا سہارا جو ہے انحصار وہ ختم کیا جائے, اور ان کو ایک سمپل میجورٹی دی جائے. تو یہ گریٹر گیم پلان کا حصہ تھا, اور اس پہ جو باقی قوتیں وہ فلی انوالو تھیں اس پورے پروسیس میں. آپ یہ ڈیفائن کر دیں کہ وہ کون ہے, اور دوسرا مجھے ڈیفائن کر دیں کہ انہوں نے اپنا مقصد, مطلب ان کو دلوا دیا. تو یہ مجھے پہلے آپ ایکسپلین کر دیں کہ وہ اور دلوا, وہ کون ہے, اور وہ دلوا دیا کس, مطلب کیسے دلوا دیا کہ وہ چلا بھی سکے. تو لہٰذا یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہوا, اور ان کے مقاصد یہ تھے کہ عمر ایوب کو, یوسف ایوب خان صاحب کو, اکبر ایوب خان صاحب کو, اور شریف ایوب خان صاحب کو, ملک عدیل کو, جو ہم لوگ سارے PTI کی یہاں پہ PTI فیملی ہے, ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے جس طرح بھی ہو. اور یہ سیٹ وزیر اعظم عمران خان کے کریڈٹ میں نہ آ جائے بنیادی طور پہ. اچھا, دوسری اہم بات, یہاں پہ وہ اس کو اسکرین پرنٹنگ کہتے ہیں, وہ پنجاب سے ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم نے جو آرڈرز دیے تھے بینرز کی اسکرین پرنٹنگ کے, ان پرنٹنگ پریسز پہ چھاپے پڑے, ان کو سیل کیا گیا. وجہ کہ ان کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی فوٹوگراف تھی. اور یہ حد تک ہم لوگ, مطلب آپ سمجھ لیں کہ فیشسٹ اپروچ تھی پنجاب کی گورنمنٹ, تو میں نہیں کہوں گا رجیم کی. اور یہاں پہ ان کا جو امیدوار تھا وہ نناتا پھر رہا تھا, اور اس کو اور اس کے خاندان کو سیکیورٹی بھی ملی ہوئی ہے, سیکیورٹی گارڈز بھی ملے ہوئے ہیں, پولیس کے گارڈز بھی ملے ہوئے ہیں. ڈٹرمن کرتے ہیں وہاں پہ, اس میں ایجنسیز کے لوگ بھی, مختلف ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں اس کمیٹی میں, وہی ڈیسائیڈ کرتے ہوتے ہیں. وصول ہو گئے ہیں, اور عوام نے فارم 45 بھی اور 46 بھی باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس ہے. دوسری چیز یہ, میں نے جو آپ کو ابھی بتایا تھا کہ وہاں پہ ڈپلائمنٹ سیکیورٹی فورسز کی اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ اس وقت عوام جو وہاں پہ پہلی بیریکیڈ پہ کھڑی ہے, وہ اندر آئے گی تو آپ کی سیکیورٹی فورسز اور عوام کے درمیان سیدھا تصادم ہوگا. سیدھا لوکل پولیس تو پیچھے ہٹ جاتی, پر وہ سامنے تصادم ہوتا, اور اس پہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی,
اور کم از کم ہم سارے جتنے لوگ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ ہیں، ہم لوگ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے قیمتی لوگوں کی جانیں، جوان نوجوان لوگوں کی، ہمارے بزرگوں کی، وہ ایک چیز کے اوپر مطلب ضائع ہوں. اور اس کے اوپر ہوتا کیا، جس طرح فالس فلیگ آپریشن ہوتا، یہ لوگ اتنے ظالم ہیں، یہ اپنے کسی کو زخمی کر دیتے اور سارا ملبہ ہم پہ ڈالتے اور صوبائی حکومت پہ ڈالتے. تو ہم لوگ بہت کیئرفلی ہم نے یہ کیا، قدم اٹھایا، اور ہم لوگ ادھر موجود تھے. رات کو 3:30 پونے 4 بجے ہم لوگ ادھر سے خود نکلے ہیں، اور جس وقت ہمیں معلوم تھا کہ یہ پروسیس. اور دوسری اہم بات میں بتاؤں آپ کو، جن لوگوں نے یہ الیکشن N18 جس کو پتہ ہے کہ آپ کا فرض مانا کنیڑ ہو گیا، گڑی سلطانہ ہو گیا، مطلب یہ مختلف جو آپ کی بیٹ گلی کی یونین کونسل کے مختلف گاؤں ہیں، یہاں سے فارم 45 رات کے اندھیرے میں آنا ناممکن ہے، کیونکہ آپ کو کشتیوں پہ تربیلا جھیل کے اوپر آنا پڑتا ہے. کسی کے پاس پریزائڈنگ افسر کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا، اور گاڑیوں کے ذریعے بھی رات کو ان رستوں پہ آنا، پورا آپ کو یونین کونسل پہلے پھرنا پڑتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پھر سوابی انٹر ہونا پڑتا ہے، پھر وہاں سے آنا پڑتا ہے، 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا 12-12:30 تک وہ انٹری ان یونین کونسلز کی، ان گاؤں کی انہوں نے کر دی تھی. تو کہاں سے کی، کیسے کی؟ تو لہٰذا وہ جو فیبریکیٹڈ فارم 45 تھے، جو یوسف ایوب خان صاحب ہمارے ساتھیوں نے مطلب ان کو معلوم تھا، وہ اسی کے بیسس پہ انٹری کر رہے تھے. اور ابھی ہمارے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے کہ انٹری کہیں اور سے بھی ہو رہی تھی. میں ایک، اب میری بات سنیں آپ، یہ سارے آپ ہمارے ہری پور کے صافی بھائی ہیں. میں نے آج اپنی ویب سائٹ پہ 1 نمبر پولنگ سے لے کے 602 جتنے ہمارے پولنگ ہیں، وہ ہمیں لکلی اس کا ریکارڈ مل گیا، جو سی سرکاری تھی وہ میں نے کر دی ہے، شیئر کر دی ہے. کسی پولنگ سٹیشن آپ کو کلیئرٹی چاہیے ہو، ہمارے دفتر میں اسی پولنگ سٹیشن، اسی نمبر کا پریزائڈنگ آفیسر کا سائن ہوا اوریجنل فارم پڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کیا ریکارڈ ہے اور انہوں نے کیا شو کیا ہوا ہے، تو ساری چیز بالکل سامنے آ جائے گی. راج صاحب، آپ کے مثال دیتا ہوں کہ مجھے جو سزا ہوئی ہے، تو میرا کسی بھی جگہ میں فرد جرم میں میرا نام ہی نہیں ہے. جو میرے سگنیچرز ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہے، جرا ہوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد اسٹیٹ لائر لگا کے انہوں نے مطلب بیان بھی دے دیا، ڈیفینس میں بھی کر دیا، جرا ہونی نہیں دی. ڈاکٹر بابر روان صاحب کو نہیں جرا کرنی دی. رات کو 2:30 بجے تک جاوید اقبال شیخ صاحب فیصل آباد ATC کے جج صاحب نے جو ہیں وہ لگاتے رہے ہیں. تو کون سی جوڈیشری، کون سا نظام، کون سا عدل؟ جب تک آپ کے یہی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہ بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا رول آف لا ہونا چاہیے. کون سا رول آف لا ہے یہاں پہ؟ آپ یہاں پہ مطلب اس وقت جوڈیشری کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے گریڈ 18 یا 17 کے افسران کے برابر ہیں، کہ ان کو بال جس طرح آپ مطلب مکھن سے آپ بال نکال لیتے ہیں، ان کو نکال کے کسی اور جگہ میں لگا دیں، وہ کیا کریں گے؟ جوڈیشری تو ختم ہو گئی ہے، انسٹیٹیوشن آپ کا ڈیڈ ہے، آپ کے سارے انسٹیٹیوشنز ڈیڈ ہیں. ججز آپ کے ریزائن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ سپریم کورٹ کا جج بھی بٹھا دیں، اس نے وہی کرنا تھا جو اس کو ڈکٹیشن آئے گی. ختم ہو گئی بات. اور جج وہ جو جاوید اقبال شیخ تھا، وہ کہتا تھا کہ جی یہ تو کہیں پہ ان کا نام ہی نہیں ہے، یہ کیسے کنوکٹ ہوں گے؟ اور وہیں پہ اس کو ایک ڈیسیجن آیا کہیں سے لکھا ہوا، اور اس نے پڑھ دیا اور 50 سال قید سنا دی. تو یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے. اور چیف منسٹر نے کھلم کھلا ان کو کلیئر کٹ DC کو اور DPO کو کہا کہ آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو فیور کریں، پر آپ رول آف لا کے لیے اور جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ کام کریں، اور اپنی اتھارٹی ایگزرٹ کر کے یہ دھاندلی نہ ہونے دیں. پر آپ کو معلوم ہے، اور میں سمجھوں گا کہ ہماری پولیس کا اور انتظامیہ کا جو کردار تھا اور رول تھا، کل نہایت ہی مایوس کن تھا. یا کلیشن کا اٹھا کے کہیں پہ چل پڑے یا دھاوا بولے، ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے جو ٹوٹا ہوا ہے، جو مطلب فیبریکیٹڈ ہے، ریگڈ ہے، پر وہ ہے عدالتوں کا. عدالتوں کے ذریعے جائیں گے. جو ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ یہ سارے کا سارا سسٹم ہی ریگڈ ہے. ٹرائیبیونلز میں کیسز لگ نہیں رہے، پر ہمارے پاس اور کیا رستہ ہے؟ ہمارے پاس یہی رستہ ہے، اس کو ہم لوگ اختیار کریں گے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن سچ تو آئے گا نا. باوجود اس کے کہ آپ عدالتوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی سے فون آئے تھے، مجھے موقع نہیں ملا، میں یہاں پہ یہ پریس کانفرنس میں آیا تھا، تو ابھی ان سے ہم لوگ گفت و شنید کریں گے، مشورہ کریں گے، جو حکم آئے گا
اس کے مطابق ہم لوگ چلیں گے. یہاں پہ لوکل احتجاج ہم نے کیا ہے اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ای سی پی کے سامنے کریں, مطلب الیکشن کمیشن کا یہاں پہ جو دفتر ہے وہ تو وہاں پہ الو بول رہے ہیں, وہ تو خالی ہے, آپ کو معلوم ہے وہاں پہ تو کچھ ہے نہیں. وہ گئے ہوئے ہیں کرٹس گراؤنڈ میں, اس بیڈمنٹن ہال میں ہے, اور وہ پابندوں کی طرح آج شام تک اپنا بوری بستر لپیٹ کے تو کوئی ایکٹیو جائے گا اور کوئی آگے جائے گا. تو لہٰذا ہم نے سینٹرل چوک میں کیا ہے اور وہاں پہ آج احتجاج رجسٹر کرایا ہے, اور آگے جو ابھی لائمل پارٹی ہمیں دے گی اس کے مطابق ہم لوگ چلیں گے. جتایا ہے. ہمارے کسی شخص کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم ہارے نہیں ہیں. میں عمر خان کی اہلیہ کے پاس صبح گیا, میں نے کہا میں آپ کو اپنا ایم این اے کنسیڈر کرتا ہوں فار دا سمپل ریزن کہ آپ نے ووٹیں لی ہیں, آپ کو اوتھ نہیں ملے گا, وہ کوئی اور ریکگنائز نہیں کرے گا, ہری پور کے لوگ آپ کو ہی اپنا ایم این اے مانتے ہیں. شکریہ.